مختلف ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، اور آج جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 29 ایونٹ ہے ان کا، اور میں پہلے بھی آیا ہوں اور مجھے بتایا گیا کہ یہاں اس وقت 70 سے زائد جو ہیں وہ مختلف کمپنیز ہیں جن کے 300 سے زائد اسٹالز لگائے گئے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں مختلف اسٹالز پر اچھی خاصی رعایت ہے، ڈسکاؤنٹس رکھے گئے ہیں، اور اس وقت جو انفلیشن کی حالت ہے، جتنی مہنگائی بڑھی ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ اس ایگزیبیشن میں آئیں، سنڈے تک یہ ہے، یہاں آ کے وزٹ کریں اور جو ڈسکاؤنٹس یہاں دیے گئے ہیں مختلف وہ اویل کریں، اور ویسے اگر باہر سے وہ چیزیں خریدیں گے تو شاید اس کو پیسہ ان کو زیادہ دینا پڑے گا، لیکن اس قسم کے ایگزیبیشنس میں ان کی سہولت کے لیے ایک ہی جگہ پر تمام آئٹمز موجود ہوتے ہیں، تمام کمپنیز موجود ہوتی ہیں، تو بہت ساری تکلیف بچتی ہے، وقت بچتا ہے اور پیسہ بھی بچتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز ہے، اور ملک کے مختلف شہروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، مختلف سیکٹرز جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ فرنیچرز کے حوالے سے جو میں نے دیکھا ہے، اور وہ بڑے اچھے پیمانے کے اور اچھی کوالٹی کے فرنیچر جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہے، تو میری گزارش ہوگی کراچی کے شہریوں سے کہ وہ یہاں آئیں اور اس ایگزیبیشن سے فائدہ اٹھائیں۔ اچھا سعید بھائی، یہ بتائیے گا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کہ تمام تر ویڈیوز جو ہے وہ موجود ہے ثبوت کی شکل میں، اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے وہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، 2 دن بعد 3 دن بعد بآسانی وہ ضمانت پا رہے ہیں، بطور سیاسی ورکر کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ جتنے بھی مقدمات ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت چلنے چاہیے؟ دیکھیں، اصولی طور پر تو عدالتوں کو انصاف کے مطابق ریلیف لوگوں کو دینا چاہیے، قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، یہ اچھی بات ہوتی ہے، لیکن یہ جو ٹھکاٹھک انصاف ہے اور یہ جو ٹھکاٹھک ضمانتیں ہیں، اس قسم کی ہم نے مثال پہلے نہیں دیکھی۔ یہاں اس ملک میں بہت سارے بے گناہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خلاف کیسز بن جاتے ہیں، جو مہینوں سالوں تک جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، اور ان بے گناہ لوگوں کے کیسز بھی نہیں سنے جاتے اور اتنی تیزی سے ضمانتیں ان کو بھی نہیں ملتی ہیں۔ یہاں تو وہ میں نے ایک مثال دی کہ ہم اکثر سنتے ہیں، وہ جو مولوی صاحب کو جب ہم کہتے ہیں دعا کراؤ، تو وہ دعا کراتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، پھر وہ کہتا ہے کہ جو میں نے مانگا ہے مجھے وہ بھی دے دو، مجھے مانگنے نہیں آتا، جو میں نے نہیں مانگا ہے تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، تو مجھے وہ بھی دے دو۔ تو یہ تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے وکیلوں نے کوئی اسی قسم کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ تو جب قبول کرے سو قبول کرے، لیکن عدالت میں بیٹھے ہوئے جو ججز ہیں انہوں نے وہ دعا قبول کر لی، تو جو مانگا تھا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا تھا وہ بھی دے دیا، اور جو دلوں میں تھا عمران خان کے وہ بھی ان کو دے دیا۔ تو اس قسم کی چیزیں مناسب نہیں ہیں، اور جب آپ کے سامنے واضح طور پر نظر آ رہا ہو کہ ایک آدمی اس ملک کے اداروں کے خلاف نہ صرف یہ کہ بات کر رہا ہے بلکہ پریکٹیکلی ان کے اوپر حملہ آور ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ویڈیوز موجود ہیں، تصاویر موجود ہیں، لوگوں کی شناخت ہو گئی ہے، اور ٹیلی فون کالز کے ریکارڈز موجود ہیں کہ کس نے کس وقت کس کو فون کیا اور کیا کیا احکامات جاری کیے۔ اب اگر یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو ضمانتیں اس طرح مل جاتی ہیں اور فوری طور پر رہا کرنے کے فیصلے آ جاتے ہیں، تو اس سے وہ لوگ جو اس تخریب کاری میں، شرپسندی میں، دہشت گردی میں ملوث ہیں یا جن کے وہ اعلی کار بنے ہیں، ان تمام لوگوں کو شیم لے گی اور وہ آئندہ بھی اس قسم کے واقعات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بتا دیجیے گا کہ لطیف کوسہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سابق پنجاب گورنر بھی ہیں، رات کو ان کا ایک بیان تھا کہ جو ویڈیوز ہیں یہ تو کیمرہ مینوں کی اپنی ہیں، آیا کہ حکومت سی سی ٹی وی دکھائے کہ کون لوگ تھے، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہو، یہ موقف پیپلز پارٹی کا یہ ان کا اپنا ذاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوسہ صاحب کا یہ ذاتی موقف ہے، پیپلز پارٹی کا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نے پہلے دن سے بلکہ ان واقعات سے پہلے سے ہی ہمارا یہ خیال تھا کہ عمران خان کسی بیرونی ایجنڈے پر چل رہا ہے، اور پاکستان دشمن جو طاقتیں ہیں ان کی ایما پر، ان کے فنڈز کے ذریعے پاکستان کے اداروں پر حملہ آور ہے، تو وہ انہوں نے پریکٹیکلی لوگوں کو پھر ثابت بھی کیا۔ اب لطیف کوسہ صاحب کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں، اکثر ویڈیوز انہی لوگوں نے بنائی ہیں جو اس میں شامل تھے۔ میں اکثر کہتا ہوں نا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ وہ یہ ہر چیز کی ویڈیو خود بناتے ہیں اور پھر اس کو وائرل کرتے ہیں، اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ اتنے ویوز آ گئے ہیں تو پھر اس پہ جشن مناتے ہیں، تو یہ جشن جو ہے ان کے گلے پڑ گیا۔ یہ بتائیے گا 9 مئی کے واقعے جی پہلے جی آپ 9 مئی کے واقعے کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کی وکٹیں گننا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اب کسی پی ٹی آئی کے رہنما یا کسی ورکر نے پیپلز پارٹی قیادت سے رابطہ کیا ابھی تک؟ اسی سے منسلک ہے۔
कल इमरान खान से किसी ने पूछा है कि पीटीआई के लोग छोड़ते जा रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? उसने कहा मुझे अफसोस है आमिर कियानी पे, बाकी जो छोड़ के गए मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। देखें, इमरान खान ने तो ये भी कह दिया था कि जिन लोगों ने हमला किया है वो सारे इस्टेब्लिशमेंट के और आईएसआई के लोग हैं, उनके लोग नहीं हैं। अब उसमें किन किन के नाम हैं, वो जो एक नियाज़ी साहब इनके भांजे हैं उसकी वीडियो मौजूद है, इनकी जो एमएनएस ख़वातीन हैं उनकी वीडियो मौजूद हैं, इनकी जो खातून है यास्मीन राशिद साहिबा उनकी वीडियो मौजूद है, और इनके कई लोगों के सेनेटर्स की वो टेलीफोन कॉल्स मौजूद हैं। अब तमाम वो लोग जो इसमें मुलविस हैं, और इमरान खान इन सब लोगों को अगर ये समझता है कि वो किसी के एजेंट हैं और वो एजेंट बन के काम कर रहे थे, तो इमरान खान की इस सोच के मुताबिक तो एक इमरान खान है जो किसी का शायद एजेंट नहीं है पाकिस्तान में, किसी और का मुल्क से बाहर, बाकी पीटीआई में जितने लोग बैठे सब किसी के एजेंट हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि पार्टी छोड़ने वाले लोग हैं, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और ये एमक्यूएम के मुतालिक भी कहता था कि पीटीआई को जो उसके जो मेंबर्स हैं, जो पीटीआई के वोटर्स हैं, वो सबके सब मुल्क दुश्मन नहीं हैं। उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं जो शायद इस किस्म के वाक़यात से इमरान खान की सोच से मुत्तफिक नहीं होंगे। अब अगर इमरान खान ने वो हदें क्रॉस कर ली हैं और वो लोग ये समझते हैं कि अब शायद पीटीआई के साथ या इमरान खान के साथ चलना मुनासिब नहीं है, उन लोगों को इनकरेज भी करना चाहिए, उनको रास्ता भी देना चाहिए। इसलिए कि अगर वो पाकिस्तान दुश्मनी में पीटीआई के कुछ लोग या उनकी लीडरशिप नहीं आगे चली गई है तो अपने आप को उससे अलग कर रहे हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी से राब्ते की बात है, मैं कराची का सदर हूँ, कराची के अब तक मैं पहले भी लोगों से राब्ते करता रहता हूँ, और अभी फ़िलहाल ताज़े शुरू नहीं किए, लेकिन जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर वो किसी नेशनल सतह की जमात में जाना चाहेंगे तो उनके पास पीपल्स पार्टी से ज़्यादा बेहतर चॉइस नहीं है, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने अपने मेयर के उम्मीदवार का नाम का ऐलान अभी नहीं किया है, एक नाम है बार बार मीडिया पे आता है, तो अभी ये मंजूरी दे दी गई है, नहीं दी गई है, क्या मामला है इस मामले में? देखें, अभी तो मेयर और जो चेयरमैन बनने हैं उनके इंतखाब का शेड्यूल नहीं आया, और जिस पर हम एहतजाज भी कर रहे हैं। बहुत ताख़ीर हो गई कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर ये शेड्यूल जारी करना चाहिए। बाकी सिंध के ज़िलों में तो ये पिछले साल इंतखाबात हो गए जून में, और कराची में जनवरी में हुए, लेकिन आज हम मई के मिड में बैठे हैं और ख़त्म होने जा रहा मई का महीना, और रिज़र्व सीट्स के शेड्यूल भी अभी जारी हुआ है। तो इतनी ताख़ीर इलेक्शन कमीशन ने बिला वजह पहले ही कर दी है, और अभी तक मेयर और चेयरमैन का शेड्यूल नहीं आया। तो पहले तो डिमांड ये कर रहे हैं कि इमीडिएटली कम से कम अरसे में ये शेड्यूल जारी किया जाए, और जो रिजर्व सीट्स का शेड्यूल आया है उसको भी रिवाइज़ करें, और उसको जितना मिनिमम डेज़ में ला सकते हैं उसको लेकर आ जाएँ। जहाँ तक नाम की बात आपने की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्तें तलब की थी कि कौन कौन लोग हैं जो ख्वाहिशमंद हैं मेयर के अहदे के लिए, डिप्टी मेयर के अहदे के लिए, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अहदे के लिए। तो मुख्तलिफ पार्टी के लोगों ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और पार्टी को दरख्वास्तें दी हैं। डिस्कशन बहुत सारा हुआ है विद द पार्टी, लेकिन अभी तक किसी भी नाम पर फाइनलाइज नहीं किया गया, उसका ऐलान नहीं किया गया। और ये मैं आपको बता दूं कि मेयर के अहदे के लिए भी शायद 4 या 5 पार्टी के जो लोग हैं उनकी दरख्वास्तें हैं। सही साहब, आपने आपकी पार्टी ने जमहूरियत के लिए बहुत ही जदोजहद की है। इस वक्त लाहौर में और पिंडी में जो फौजी अदालतों के क़याम का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अब समझते हैं कि फिर दोबारा फौजी अदालतों की ज़रूरत है, जमहूरियत का खात्मा हो चुका है, दोबारा मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो गया है? देखिए, उसूली तौर पर एक सियासी कारकुन के नाते मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि सिविलियन जो हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है कि अगर GHQ पे हमला हो या और जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर कोई हमला हो, तो क्या उन लोगों का ट्रायल वहाँ बनता है कि नहीं बनता। अगर मिलिट्री एक्ट के तहत कानून में ये गुंजाइश है और उसमें ये रास्ता मौजूद है कि आर्मी की इंस्टॉलेशंस पर हमले करने वाले जो मुलजिम हैं उनका ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत हो सकता है, तो फिर ज़ाहिर है कानून में अगर गुंजाइश है तो हो सकता है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि इसमें किसी बेगुनाह के साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जो लोग मौजूद हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जिनके ख़िलाफ़ शवाहिद हैं, उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई ठीक है, अगर कानून में है तो हो। लेकिन जो तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है PTI की जानिब से कि शायद वो पूरी की पूरी जमात उसमें चली जाए, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं होगा। किसी भी सियासी जमात को
جبر کے ذریعے طاقت کے ذریعے ختم کرنا مناسب بات نہیں ہے. لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے, ملک کے لوگوں کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن کے ذریعے, ووٹ کے ذریعے کسی بھی جماعت کے حق میں اس کے خلاف فیصلہ کریں. یہ بتا دیجیے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے جو رہنما ہیں وہ منظر عام پہ تو نہیں ہے, لیکن کبھی ویڈیو بیان آ جاتا ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وفاداریاں تبدیل کرائی جا رہی ہے, خاص طور پہ کراچی میں پی ٹی آئی اسپیسیفک کارروائیاں کر کے ایس بی سی اور دیگر اداروں کی جانب سے. گزشتہ روز بھی دیکھا گیا خرم شیر زمان کا ریسٹورینٹ توڑا گیا, اور بعد میں یہ اطلاع بھی آئی کہ وہاں سے چھوڑ کے جا چکے تھے, ایک شہری کا نقصان ہوا. خیر یہ تصدیق شدہ نہیں ہے, لیکن اس طرح کی کارروائیاں ہیں, کیا کہیں گے اس پر؟ اور یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے یہ کارروائیاں جان بوجھ کر کر رہی ہے تاکہ جماعت اسلامی کو سپورٹ نہ کر سکے پی ٹی آئی. کیا کہیں گے؟ نہیں, جماعت اسلامی کے یہ سارے 9 مئی سے پہلے ہی کام پورا ہو گیا تھا ہمارا, ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی. جہاں تک جو آپ وکٹمائزیشن کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں پی ٹی آئی کے اس شہر کے اندر تو یہ خرم شیر زمان تو نہیں ہے نا, اور بہت سارے لوگ ہیں, ایم پی ایس بھی ہیں, ایم این ایس بھی ہیں, سینیٹرز بھی ہیں, عہدیدار بھی ہیں. اگر تو یہ اکراس دا بورڈ پہ وکٹمائزیشن کی پالیسی ہوتی تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کے خلاف آپ کو بہت سارے ایکشنز نظر آ جاتے ہیں. لیکن اگر خرم شیر زمان ہی, مجھے نہیں پتہ وہ ہے بھی نہیں ہے, ان کا میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اللیگل کنسٹرکشن ہے, اور اگر پہلے کسی نے کارروائی نہیں کی تو وہ بھی غلط تھی, اور اگر اب ہوئی ہے تو اس کو وکٹمائزیشن کے زمرے میں نہیں لانا چاہیے. اور میں نے جب یہ پہلے مجھے بتایا گیا کہ اسے آئی تھی خبر کہ جی سیل ہوا ہے کوئی ان کا ریسٹورنٹ, تو اس دن وہ ایک ریسٹورنٹ سیل نہیں ہوا تھا, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ریسٹورنٹس تھے جو سیل ہوئے تھے, تو وہ تو کسی پی ٹی آئی کے لوگوں کے نہیں تھے. اب یہ ہر چیز کو اپنے اس میں ڈال دیتے ہیں کہ جب وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. اگر وکٹمائزیشن کرنی ہوتی تو پھر ان کے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کام ہیں, سب کے خلاف کر سکتے ہیں. اچھا صرف یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ میئر شپ کے الیکشن کے لیے جو الیکشن کمیشن تاخیر کر رہا ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے, حافظ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو پہلے فیز میں بلدیاتی الیکشن ہوا, جو دوسرے فیز میں ہوا, تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جان بوجھ کے لیٹ کراتی رہی ہے زبردستی, اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ ان کی اے ٹیم تھا, بی ٹیم بھی نہیں تھا, اے ٹیم تھا. اب ان کو جلدی کس چیز کی, تاکہ جلد سے جلد دھاندلی ہوگا جو سیٹیں وہ کور ہو جائیں. دیکھیں جون میں صوبہ سندھ کے حیدرآباد کراچی کے علاوہ تمام ڈویژنز میں انتخابات ہو گئے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے مہینے میں کراچی اور حیدرآباد میں انتخابات ہونے تھے. اس میں میرا آپ کا کوئی قصور نہیں, ہم تو بہت بھرپور طریقے سے تیار تھے, اور اس وقت پورے شہر میں اگر کوئی جماعت صحیح کمپین چلا رہی تھی تو پیپلز پارٹی تھی, جماعت اسلامی بھی کہیں نہیں تھی. تمام جماعتیں بشمول جماعت اسلامی کورٹ میں گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ الیکشن رکوائیں, پیپلز پارٹی نہیں گئی تھی. اب اگر بدقسمتی سے ان دنوں میں موسم ایسا ہو گیا کہ برسات کا موسم آ گیا, اور وہ الیکشن کمیشن کو محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اس دن جس دن الیکشن ہونا تھا اس دن بارشیں شدید ہوں گی, اور ہوئی, اسی دن بارشیں ہوئیں, اس کی بنا پر الیکشن آگے ہوئے, پھر ظاہر کہ سیلاب آ گیا, پھر بہت ساری اور چیزیں پیدا ہو گئیں, تو وہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے رہے. لیکن ہم نے 15 جنوری کو جب الیکشن ہوا تو میں یہ بات بار بار کہتا رہا کہ پہلے تو یہ جو 11 نشستیں جس کا الیکشن ابھی 7 تاریخ کو ہوا ہے, یہ میئر کے الیکشن کے بعد ہونے چاہیے تھے. لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ چاہتا تھا کہ یہ پہلے ہوں تو 15 کو وہ الیکشن ہوا تھا, 17-18 جنوری کو بھی شیڈول آ سکتا تھا اور یہ الیکشن ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے بلا وجہ اس کو تاخیر کا شکار کیا, اور جو کیسز ان کے سامنے گئے دھاندلی کے الزامات کے تحت, وہ کیسز الیکشن کمیشن قانون کے مطابق سن بھی نہیں سکتا تھا. انہوں نے نہ صرف سنے بلکہ 2.5-3 مہینے تک ان کو کھینچے رکھا, اور نوٹیفیکیشن انہوں نے ہولڈ کیے 50 سے زائد یوسیز کے. تو وہ تاخیر مجھے لگتا ہے کہ جان بوجھ کر کی گئی, اور اس میں پیپلز پارٹی بار بار یہ شور مچاتی رہی, آواز اٹھاتی رہی کہ جلد کریں. اس میں میرا خیال ہے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر الیکشن کے مراحل سے ہم گزر کے آ گئے ہیں تو جو منتخب لوگ ہیں, کراچی کے لوگوں کو تو 4-5 مہینے ہوئے ہیں, باقی ڈویژن کے لوگوں کو تو 1 سال ہونے کو آیا بیچاروں کو, تو وہ ابھی تک اپنا چارج نہیں سکے. توجہ دی ہوئی ہے کہ جو پیٹرولیم پرائس میں کٹ آیا ہے اس کا ریلیف کنزیومر تک مل جائے, اس کے لیے سندھ گورنمنٹ کیا کرے گی, کیونکہ عام مارکیٹ میں بھی بہت زیادہ ریلیف نظر نہیں آ رہا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اکثر ہی ہوتا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز میں جب اضافہ ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے, خاص طور پہ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ کمی ہوتی ہے تو وہ جو سہولت ہے لوگوں کو نہیں ملتی. اس میں ہمارا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہا ہے, چونکہ جو کرائے کے نرخ طے کرتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ مل کے کرتا ہے, ٹرانسپورٹر کے ساتھ. اور اگر تو جو اضافہ پیٹرول کی پرائسز میں ہوا تھا اور اس کے بعد اس نرخ میں اگر اضافہ ہوا ہے تو اس کو ریویو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سرکاری نرخ طے ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ کے,
وہ کچھ اور ہوتے ہیں اور ٹرانسپورٹر خود سے اس کو اضافہ کر کے وہ چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو خود سے چارج کرتے ہیں وہ ویسے بھی غیر قانونی ہوتا ہے. اس پہ میں ٹرانسپورٹ منسٹر سے ضرور بات کروں گا کہ اس کو یقینی بنائیں کہ پیٹرولیم کی جو پرائسز میں کمی ہوئی ہے, ڈیزل تو اچھا خاصا 30 روپے کم ہوا ہے, تو اس کا فائدہ لوگوں کو ملنا چاہیے. بہت شکریہ. لیکن وزیر سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, جس میں ان کا کہنا تھا کہ عدالتوں میں عمران خان کو ریلیف دیا جا رہا ہے. ملک میں انصاف کا دوہرا معیار نہیں چل سکتا. عدالتوں میں عمران خان کو ضمانتیں مل رہی ہیں. پی ٹی آئی کو جس تیزی سے ضمانتیں مل رہی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. عمران خان ملک دشمن طاقتوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. ناظرین, آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں, کراچی میں صوبائی وزیر سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, جس میں ان کا کہنا تھا کہ عدالتوں میں عمران خان کو ریلیف دیا جا رہا ہے. نہیں بول سکتے.